پاکستان میں اگر گجرانوالہ شہر میں مثال کے طور پر شہری اگر ٹریفک پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچائیں تو لکھ دیا جاتا ہے کہ شہری مشتعل ہو گئے تھے، اور اگر یہی سیم واقعہ ملتان میں ہو تو شرپسند عناصر لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر یہی واقعہ ڈیرہ غازی خان میں ہو یا بلوچستان میں ہو تو جو ہے نا اسے تشدد پسند اور دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو انفارمیشن کا سورس ہے جس کو جس طرح بلوچوں کے خلاف یا کہ اپنے بیانیوں کو دوام بخشنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر ہارون بلوچ سے سوال کریں گے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ ریاستی ڈس انفارمیشن کی مہم بھی ہے، جہاں ایک پوری مشینری اور ہزاروں وسائل صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ بلوچ مزاحمت کو یا تو دبایا جا سکے یا میڈیا ریاستی بیانیے کے مطابق مروڑ تروڑ کر پیش کرے۔ آپ ریاست کی اس ڈس انفارمیشن کی مہم کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے سعدیہ آپ نے، کہ پاکستان میں جب فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں، میڈیا کے رول کی بات کرتے ہیں، تو میڈیا کا جو رول ہے وہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ کنٹرول نظر آتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں پاکستان کے اندر۔ کچھ ایسے ایریاز ہیں، کچھ ٹاپکس ہیں ایسے جہاں پر بالکل بھی بات کرنا جو ہے نا الاؤ نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور خصوصاً جو موومنٹس پاکستان میں رائٹس بیسڈ موومنٹس ہیں، جو موومنٹس لوگوں کے رائٹس کی بات کرتی ہیں، عوام کے رائٹس کی بات کرتی ہیں، اور خصوصاً جیسے آپ نے پنجاب کی بات کی، تو پنجاب میں وہ رائٹس پہ بات کرنے والی موومنٹس ہیں، ان کو پھر تھوڑی وہ اسپیس ضرور مل جاتی ہے، لیکن اگر کے پی کی بات کریں ہم، وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے لمبی موومنٹ چل رہی ہے، اور کچھ اور وہ نان ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں بیسکلی، جو یہ رائٹس کی موومنٹس کو اسپیئر کر رہی ہیں، ان کو آگے لے کے چل رہی ہیں، تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ اگر اس پہ میڈیا کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اسپیس دی جائے میڈیا کے اندر، تو اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی ہے کہ جو مزاحمت کی ایک تحریک چل رہی ہے PYC کے نام سے، تو اس کے حوالے سے ان کا نیریٹو اگر اس پہ بات میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کے بات کرنے کی کوشش کریں تو اسپیس نہیں ملتی۔ کیونکہ لیگل فریم ورک ایک طرف، ٹھیک ہے، لیگل فریم ورک پاکستان میں آلریڈی بہت ڈسٹربنگ ہے، لیکن اس لیگل جو اتنا آلریڈی ڈسٹربنگ اور سپریسو قسم کا فریم ورک ہے، اس سے ہٹ کے اسٹیٹ اس کو بھی بائی پاس کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کے پھر قدغنیں لگاتی ہے کہ نہیں، بہت سلیکٹیو ہو جانا ہے۔ اگر PYC بات کرے گی، اور اگر PTM بات کرے گی، یا پھر مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز بھی، PTI ایون کی، آج کل PTI کو بھی اسپیس نہیں مل رہی ہے پاکستان کے اندر، تو یہ ایک خاص طریقے سے اس پورے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے پاکستان میں سچویشن ہے اس کو منور کیا جا رہا ہے۔ اور مین اسٹریم میڈیا کو میں آپ کو، کیونکہ میں مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتا رہا ہوں، اور مین اسٹریم میڈیا میں اب تو سچویشن آپ سمجھ لیں کہ 80s والی ہے، کہ جہاں پر پہلے ایک آپ کو پریس نوٹ آیا کرتا تھا کہ فلانی جو انفارمیشن ہے، فلانی نیوز ہے، وہ پہلے تو اخباروں کا ٹائم ہوا کرتا تھا، اخبار چھپا کرتے تھے، میگزین آیا کرتے تھے، تو کیٹیگوریکلی منع کر دیا جاتا تھا کچھ اداروں کی طرف سے کہ آپ نے یہ خبر نہیں چلانی۔ اچھا، ایڈیٹر اس ٹائم پہ کیا کرتے تھے، تھوڑے سے پروگریسو بھی تھے اس وقت، تو ایڈیٹرز ان اخباروں میں جو اس نیوز کی اسپیس ہوتی تھی اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہاں پر خبر منع کر دی گئی ہے، تو وہ ایک کلیئر میسج عوام کو جاتا تھا کہ یہاں پر سینسرشپ ہوئی ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے یہ کرائی گئی ہے۔ تو آج اگر ہم بات کریں تو سیم دوبارہ سے ہم اسی ایرا سے گزر رہے ہیں، اگرچہ جو پلیٹ فارمز ہیں چینج ہو گئے، جو میڈیم ہے وہ چینج ہو گیا ہے، ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو بالکل اجازت نہیں ہے، اور جو ہمارے ایڈیٹرز ہیں جو نیوز رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں، آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو منع کر دیا جاتا ہے، اور کچھ اداروں کی طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خبر چلانی ہے، یہ خبر نہیں چلانی۔ تو اوور آل اگر ہم اس ساری سچویشن کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی
اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک نیریٹو ہے, الٹرنیٹ نیریٹو, ایک نیریٹو وہ ہے نا جو اسٹیٹ دے رہی ہے, اور الٹرنیٹ نیریٹو وہ جو کہ رائٹس بیسڈ موومنٹس یا ایکٹیوسٹ یا جیسے PYC ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بلوچستان کے حوالے سے رکھنا چاہ رہی ہے کہ وہاں پر رائٹس کی وائلیشن ہے, جبری گمشدگیاں بھی ہیں وہاں پر مسائل کی لوٹ مار بھی ہے. تو یہ نیریٹو جو ہے اسٹیٹ اس کو پسند نہیں کرتی, سمجھتی ہے کہ جو ان کا جو ایک مقصد ہے, جس طریقے سے وہ گورننس لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ اوور آل اگر لانگر رن دیکھا جائے تو مسئلہ گورننس کا ہے, کیونکہ ان کی گورننس پہ انگلی اٹھتی ہے. گورننس کے معاملات بلوچستان میں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ بھی الیکشن اس طریقے سے شفاف نہیں ہوئے, بڑی سلیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں بلوچستان میں اور ان سے سلیکٹڈ کام کرائے جاتے ہیں. تو وہ جو گورننس ہے اس کو یہ جو نیریٹو ہے, جو مزاحمت کی تحریکیں ہیں, وہ چیلنج کرتی ہیں, اور چیلنج جو ہے وہ اسٹیٹ اس کو پسند نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہارون. سر نے ہمارے سامنے جس طرح پیش کیا کہ جو ہے نا اسٹیٹ اپنے اگینسٹ کسی آواز کو برداشت نہیں کرتی ہے, اور اس جو ہے نا مزاحمت کو یا کسی بھی طرح کا آپ کویسچن ریز کرتے ہو تو کویسچن جو ہے نا وہ کبھی بھی اسٹیٹ کو منظور نہیں ہوتا ہے. تو ہم نیکسٹ ہمارے لیگل پورشن کی طرف جاتے ہیں, اور میرا اگلا سوال میم آپ سے ہے کہ ایک وکیل کی حیثیت سے کورٹ کی جانب سے جب کمیشن آف انکوائری فار مسنگ پرسنز اور اسلام آباد کورٹ کی جانب سے جب کمیشن آن انفورس ڈس اپیرنسز جیسے ادارے قائم کیے گئے ہیں, تو ان کمیشنوں میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا حکومت یا عدالتی نظام نے ان کمیشنوں میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے, یا یہ محض رسمی کارروائی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو جبری گمشدگیوں کا کمیشن 2009 یا 10 میں بنا تھا, جسٹس کمال منصور اس کمیشن کو ہیڈ کرے تھے, اور انہوں نے کافی جامع رپورٹ ایشو کی تھی, اور وہ رپورٹ آج بھی پبلک نہیں کی گئی. اس میں بھی انہوں نے 2010 کی میں بات کر رہی ہوں, کمپنسیشن کی بات کی تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز کو جواب دے کہا تھا کہ یہ ہوتے ہیں پرپیٹریٹرز اس انفورس ڈس اپیرنس کے پیچھے, لیکن نہ تو وہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے, نہ اس کی ریکمنڈیشنز پر عمل درآمد ہوا ہے. اور پھر 2011 میں جب یہ جسٹس جاوید اقبال والا کمیشن بنایا گیا تھا, تو اس کے وجود اور سٹرکچر سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے, ریاست کی طرف سے کبھی کوئی سنجیدگی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ جب ایک کمیشن بنایا جاتا ہے جبری گمشدگی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے, تو وہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہوتا ہے. اس میں جو نمائندگی ہوتی ہے وہ فیملیز کی ہوتی ہے, سول سوسائٹی کی ہوتی ہے, ایسے اسٹیک ہولڈرز کی ہوتی ہے جن کا آبویسلی اس چیز میں افیکٹڈ ہوں, جن کا اس میں کنٹریبیوشن ہو. لیکن ادھر جو ہم نے دیکھا کہ جو جبری گمشدگیوں کا کمیشن بنایا گیا وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنایا گیا, جس کا مطلب ہے کہ وہ کمیشن منسٹری آف انٹیریئر یا وفاقی حکومت کے ماتحت ہے, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کبھی نہیں ہو سکتا. دوسری بات کہ جو اگر آپ اس کے مینڈیٹ اور TORs کو دیکھیں جو 2011 کا کمیشن ہے, اس میں ایک TOR یہ بھی تھا کہ جو کلچر آف امپیونٹی ہے جبری گمشدگیوں کے لیے اسے ختم کیا جائے, اور جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کا احتساب کیا جائے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 600 سے زیادہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں اس کمیشن کی طرف سے, اور ان کی کمپلائنس نہیں ہوئی. شاید 10% سے بھی کم ہے جن کی کمپلائنس ہوئی ہو. اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ان کمیشنز میں غیر انسانی سلوک تو اگر ہم ایک طرف رکھ لیں کہ کس طرح فیملیز کو ادھر ٹریٹ کیا جاتا ہے, انہیں اپنی آرڈرز نہیں ملتے, انہیں اپنی کارروائی تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ کمیشن میں ان کا کیس کس سٹیج پر ہے. لیکن سب سے جو ایک پرابلمٹک چیز ہے کہ جو JIT بنائی جاتی ہے ریگولیشنز کے تحت, 2011 کے ریگولیشنز ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ MI, ISI, CTD یہ ادارے جن کے اوپر ایلیگیشن ہوتی ہے کہ جبری گمشدگی میں ملوث ہیں, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے یا نہیں. تو آئی تھنک اس کمپوزیشن سے, اس سٹرکچر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ریاست نے کبھی سنجیدگی سے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی, ہمیشہ اسے ایک کور دینے کی کوشش کی ہے. ابھی ریسنٹلی 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا مدثر نارو کے کیس میں, جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جبری گمشدگیوں کا کمیشن ہے اس کی پروسیڈنگز ایڈورسیریل ہو گئی ہیں, یہ ایک آئی واش ہے,
یہ ایک بیوروکریٹک پوسٹ آفس سے زیادہ اب کچھ نہیں رہا. تو ہم نے تو بہت سی پٹیشنز بھی دائر کی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اس کمیشن کو ڈسبینڈ کیا جائے, اس کی کنٹینیوڈ فنکشننگ کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ جو آئین میں دیے گئے حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. تھینک یو سو مچ ایمان. جس طرح کے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے یا امپیونٹی کے ساتھ جو بھی جرائم جو ہے نا ریاست قانون کو ہتھیار بنا کر رہی ہے, شاید ریاست اس چیز سے ناآشنا ہے کہ یہ جو مسلسل جبر ہے یہ ایک اسٹیٹ وائلنٹ سائیکل کو جنم دیتا ہے, جس میں آپ جتنا عوام پر جبر کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں عوام میں بھی اس طرح کا جو ہے نا رد عمل لازماً پیدا ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں ہم آج دیکھتے ہیں, بلوچستان میں دیکھتے ہیں. ہم جو ہے نا جو وزیرستان کا ریجن ہے وہاں پہ ہم اس طرح کا جو اسٹیٹ وائلنٹ سائیکل ہے اس کو پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے جب کہ ریاستی جبر کے رد عمل میں عوام کے اندر سوال جنم لیتے ہوں تو پھر آخر عوام کے پاس کیا آپشن بچتا ہے ریزسٹ کرنے کا یا اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے آپ ایز اے جرنلسٹ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بالکل ریزسٹ ہی ایک واحد راستہ ہے, چاہے جتنا بھی ہم ریپریسو ریجیمز ہمارے پہ لاگو کر دی جائیں. ریزسٹ کرنا جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, آپ نے بات ضرور کرنی ہے. اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے تو پاکستان میں جو رہی صحیح بچی کچی جو اسپیس ہے وہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے گنوا. اور بڑا انفارچونیٹ ہے اس میں بہت زیادہ ایک کرٹیسزم رکھتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو اسپیسیز ہیں جس طریقے سے شرنک ہوئی ہیں اس میں کس کس کا رول ہے. اس میں ڈیفینیٹلی میڈیا کا رول تو ہے, اس نے بہت زیادہ اپنی اسپیسیز کو کھویا ہے. لیگل فریم ورکس پاکستان میں آتے رہے ہیں. ابھی 2016 میں ایک نیا لیگل فریم ورک آیا تھا پاکستان کے اندر ٹیکا کے نام سے, اور اس پہ ہم بڑے ایکٹیولی کام کر رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے پارلیمنٹری کمیٹیز میں بہت زیادہ میٹنگز ہوتی تھی, ہم آتے جاتے تھے وہاں پر. صرف ڈیجیٹل رائٹس کی آرگنائزیشنز 2-3-4 تھی پاکستان میں اس وقت, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں خود بھی پارٹ تھا سارے نیٹ ورک کا جو اس وقت رجسٹ کر رہی تھی, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ڈیجیٹل اسپیسز کو کس طریقے سے اس کے اوپر قدمیں لائی جا رہی ہیں. کیونکہ جو ایک پورا انوائرمنٹ یا جس طریقے سے پورے اس انوائرمنٹ کی منظر کشی کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس میں سائبر فیسیلیٹیڈ جو کرائمز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اینڈ دیٹ واز آلسو پارٹ آف ایڈوکیسی آر سیلز ایز ویل, کہ یار ہم دیکھتے تھے کہ یار ویمن کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ٹیکنالوجی کے اوپر تھوڑی سی ریگولیشن آنی چاہیے. چائلڈ کے حوالے چائلڈ پورنوگرافی کے ایشوز تھے اس وقت, اس طرح کی چیزیں تھیں. اور پھر کچھ بینکنگ سے ریلیٹڈ کرائمس تھے. لیکن اس سارے پیرائے کے اندر اسٹیٹ نے ایک موقع جانا کہ یار ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے, لیکن اسٹیٹ کی پرائرٹی کچھ اور تھی. ان کی پرائرٹی تھی کہ یار جس طریقے سے دوبارہ سے میڈیا اوپن اپ ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ایک الٹرنیٹ اسپیس جرنلسٹ کے لیے اور ایکٹیوسٹ کے لیے اور عام بندے کے لیے اوپن ہوئی ہے. اب سوشل میڈیا تو ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گئے تھے. 2014 کے بعد براڈ بینڈ بھی آپ کو پتہ ہے آپشن ہو گئے تھے. تو اس کے بعد فاسٹ انٹرنیٹ پاکستان میں آیا تو وہ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گیا. ہر کسی نے کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا, سوال کرنا شروع کر دیا. اور کرٹیکل ایریاز میں سوال نیشنل سیکورٹی پہ بھی لوگ بات کرتے تھے, ہیومن رائٹس پہ بھی بات کرتے تھے, بلوچستان پہ بھی بات کرتے تھے, KPK پہ بھی بات کرتے تھے. وہ ٹائم تھا اس وقت ٹیررزم کے اس پورے پیرائے میں ایک جنگ لڑی جا رہی تھی خیبر پختونخوا کے اندر, اور بہت سارے آپریشنز ہو رہے تھے. کبھی راہ نجات ہے, کبھی کون سا آپریشن. تو اس میں بہت سارے لوگ اس وقت اپنے علاقوں سے ان کو نکال کے اور کیمپوں میں ڈالا گیا. تو وہاں پر کیا سچویشن تھی, تو مین اسٹریم میڈیا تو شاید کنٹرول تھا اس وقت بھی, لیکن سوشل میڈیا پہ عام لوگ بات کرتے تھے. تو وہ ایک چیلنج تھا اسٹیٹ کے لیے. تو انہوں نے اس چیز کو اپرچونیٹی جانا 2016 میں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو آن لائن اسپیسیز میں اس کو ہمارے پاس موقع ہے, ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آرٹیکل ایک انٹروڈیوس کیا 37 کے نام سے, اور سیکشن 37, اور اس کو انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کی ڈیفینیشن ایز اٹ از وہاں سے کاپی پیسٹ کی, اس میں ڈالی, اور پھر ساتھ میں قدغنیں اور بھی بڑھا دیں. اور انہوں نے وہ اختیار جو کہ نارملی کورٹس کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کانسٹیٹیوشن کی آپ لینگویج اٹھا رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا
हायर कोर्ट्स का काम है, लेकिन वो पावर उन्होंने उस वक्त दे दी किसको, पीटीए को, विच इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी उस वक्त से अभी तक पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19 है, उसको इंटरप्रेट करती आ रही है कि कौन सी वेबसाइट चलनी है, सोशल मीडिया पे कौन सा कंटेंट चलना है, कौन सा नहीं चलना। अभी मज़ीद उसमें अमेंडमेंट हो गई है 2025 के अंदर, और सेक्शन आई थिंक 26 ए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और उसमें फिर जो डेफिनेशन मज़ीद डाली है, और उसमें उन्होंने एलिमेंट जो फेक न्यूज़ का डाला है, डिस इन्फॉर्मेशन का, वो इतना ओवर ब्रॉड है कि कोई भी, और उसमें फिर जो कंप्लेनेंट है वो कोई भी बन सकता है। राह चलता बंदा भी जो है ना, अगर आप अग्रीव पार्टी नहीं भी हैं तो राह चलता बंदा उसको उठा के यार तुम कंप्लेंट डाल दो, ठीक है, तो केस तो खड़ा हो गया किसी के भी खिलाफ। तो ये बड़ा लीथल किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में। और 2016 के बाद हमने पीसीओ केस देखे, जिसके तहत जो सेक्शन 20 था डेफेमेशन, जो पाकिस्तान में कभी डेफेमेशन क्रिमिनलाइज था भी नहीं, उन्होंने इस 20 को ऐड करके भी उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, और 5 साल तक की कैद की सज़ा और बहुत हैवी किस्म में जुर्माना। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टेट ढूंढती है कि यार कहाँ कहाँ हमें मौका मिल रहा है कि हम इस जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो वाहिद राइट है, और इसके साथ और भी बहुत सारे राइट्स जुड़े हुए हैं। पीसफुल असम्बली कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेशन के बगैर ये भी मुमकिन नहीं है। तो सेट ऑफ राइट जो है वो अब इफ़ेक्ट हो रहा है सिर्फ इस किस्म के लीगल फ्रेमवर्क, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इन अ वे कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स स्टेट को दे दी गई हैं कि जायज़ और नाजायज़ एक्सप्रेशन क्या है इस हवाले से। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला सवाल ईमान आपसे है कि जो इस वक्त बलोच नस्ल कुशी का मसला है, और दूसरा जब बलोच कौम की बात होती है तो पूरा अदालती निज़ाम हमें बेबस नज़र आता है। अभी इसकी वाज़े मिसाल जो है ना, हम डॉक्टर मारंग बलोच या बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत की गैर कानूनी हिरासत के केसेस में देखते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके ख़्याल में क्या इस बोसीदा अदालती निज़ाम में बलोच कौम के लिए कोई जगह बाकी है, या ये निज़ाम महज बलोच नस्ल कुशी में अपना किरदार अदा कर रही है? आई थिंक कि जो अभी हमारी तमाम अदालतें हैं, अगर ये मसला इस्लामाबाद तक भी पहुंच गया है जहां अदालतें अब बंद हो चुकी हैं, आप समझ लें, तो फिर बलूचिस्तान के हालात पर हम क्या ही कह सकते हैं। अगर दारुल हुकूमत में ये हाल है कि अगर कोई जज कहता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मुदाखलत कर रही हैं जुडिशल फंक्शंस में, और उस पर कमीशन बनाने के बजाय आप उन जजेस को सज़ा दें, तो फिर बलूचिस्तान में किस किस्म का प्रेशर होगा वो हम इधर बैठ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बहुत अफसोस की बात है वो ये जो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट क्वेटा में, लेकिन सबसे पहले कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डॉक्टर मारंग बलोच और जो तमाम BYC की क़यादत है उनके केसेस में अपने ही प्रेसिडेंट को ओवरटर्न कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बहुत ज़्यादा जो MP ऑर्डर्स हैं उन्हें पहले सेटिसाइड किया हुआ है, लोगों के रिलीज़ की डायरेक्शंस इशू की हुई हैं, और जनरली अगर हम देखें तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो प्रेसिडेंट था मिसिंग पर्सनस इशू पर, और जिस तरह झूठे बारूद के केसेस, दहशतगर्दी के केसेस बनाते थे, जो सबसे प्रोग्रेसिव जूरिस्प्रूडेंस आ रहा था वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से था कि इस तरह के झूठे केसेस बनाए जाते हैं और ये जबरी गुमशुदगी को लीगल कवर देने की बात है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि उसी प्रेसिडेंट के बरक्स उन्होंने फैसले दिए हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, जहां पहले डॉक्टर मारंग और BYC की क़यादत ने जब अपने MP ऑर्डर्स को चैलेंज किया तो उन्हें उन रीजनिंग देने के बगैर कहा कि जी आप ये एग्जीक्यूटिव के पास लेकर जाएं और ये उधर चैलेंज करें। फिर जब उस MP ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया, फिर से ये बात कोर्ट में चैलेंज की गई और कोर्ट ने फिर से यही बात की कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में ये भेजा जाए। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल की गई तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये पिटिशन लगी ही नहीं है समाअत के लिए। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो ATC क्वेटा बार बार रिमांड पर रिमांड दे रही है, जो सेटल्ड लॉ है रिमांड पर वो खुद उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है, क्योंकि सेटल्ड लॉ रिमांड पर यह है कि आप एक एक दिन, एक एक लम्हा जो आप किसी का फिजिकल कस्टडी पुलिस को दे रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को दिखाने की ज़रूरत है कि इस फिजिकल कस्टडी से क्या मकसद हासिल होगा, क्या कोई रिकवरी आपने करनी है, क्या कोई ऐसी
چیز ہے جو آپ جب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں جائیں گے آپ وہ نہیں ان سے ریٹریو کر پائیں گے. تو ایسا تو کچھ نہیں عدالت میں پیش ہوا, اور یہ آپ کہہ دیں یونیک کیسز ہیں. باقی جو دہشت گردی کے کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی اس طریقے سے ریمانڈ نہیں دیا جاتا کہ پہلے دن آپ 10 دن ریمانڈ دیتے ہیں, پھر 10 دنوں بعد آپ 15 دن دیتے ہیں, اور 15 دنوں بعد آپ مزید 20 دن دیتے ہیں. تو یہ عدالتوں کے تھرو جو کچھ قوتیں ہیں جو عدالتوں پر اور اس ملک پر قابض ہیں, وہ پیغام دے رہی ہے بلوچ عوام کو کہ یہ عدالتیں آپ کے لیے بند ہیں. تھینک یو سو مچ میم. بلوچستان میں جس طرح لاپتہ افراد, مسخ شدہ لاشیں, ڈیتھ اسکواڈز اور سی ٹی ڈی اور سی سی ڈی جیسے جو پیراملٹری فورسز ہیں, ان کے جو احتساب سے ماورا جو ان کے جرائم ہیں جن کو کر کے ریاست خود اپنا قانون توڑ رہی ہے, تو شاید یہ عام عوام کو یہی میسج دیتا ہے کہ قانون توڑنا ایک رول ماڈل بنایا جائے. کیونکہ جب آپ عام عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ریاست کا قانون اس چیز کے لیے نہیں بنا کہ آپ کے مسائل کا حل نکالے یا آپ کو انصاف فراہم کر سکے یا آپ کو جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹس دے جو انسانی ایتھکس اور مورلز کے مطابق ہر انسان کا حق ہوتے ہیں, تو شاید وہ قانون ہی ہے جو آپ کو جو ہے نا غلام بنا رہا ہے, جو آپ پہ تشدد کو جسٹیفائی کر رہا ہے, جو آپ پہ ظلم کو جسٹیفائی کر رہا ہے, اور اس کے خلاف مزاحمت جو ہے نا ہر فرد کا فرض ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور اتنا فلفلنگ اور تھورو ہمیں ریویو دیا چیزوں پہ. تھینک یو سو مچ. ہماری یہ سیگمنٹ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے.